بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق وہ آیت نمبر 57 سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد تم سب کو ہماری ہی طرف واپس لایا جائے گا۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، ہم ضرور ان کو آباد کریں گے، من الجنت، غرفا، جنت کے ایسے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، وسخر الشمس، اور کس نے کام پہ لگایا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، لیقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فأنا یؤفکون، پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندے چل پڑتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق کو کشادہ کرتی ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کا، علیم، مکمل علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے، من نزل من السماء ماء، کس نے آسمانوں سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، من بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو الحمدللہ، بل اکثرهم، لیکن ان میں سے اکثر لوگ، لا یعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ یہ ہیں آج کے ہمارے سبق کی آیات۔ اب ہم جلالین کی عبارت سے ان آیات کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ کل نفس، ہر متنفس نے، ہر سانس لینے والی ذات نے، ذائقۃ الموت، موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، یعنی اس پر موت طاری ہونی ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ فرماتے ہیں بالتاء والیاء، ترجعون کو تا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے قرات کے مطابق یا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یرجعون۔ ترجعون یہ اکثر ائمہ کی قرات، اور یرجعون یہ ابو بکر کی قرات ہے۔ بعد البعث، یعنی مرنے کے بعد جب تمہیں زندہ کیا جائے گا تو تمہیں پھر ہماری طرف ہی واپس لایا جائے گا۔ اس آیت کا معنی مفہوم سمجھنے کے بعد اس کا ماقبل سے جو ربط ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ اس آیت کا ماقبل سے جو ربط ہے وہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ سابقہ جو اس آیت تھی اس میں ہم نے ہجرت کا حکم پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہجرت کا حکم دیا کہ اگر وہ اپنی زمین پر، اپنے مقام پر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اب ہجرت لازمی چیز ہے، اس کے اندر انسان کے لیے کچھ خوف ہوتے ہیں۔
ایک خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے کہ راستے میں کفار مار نہ دیں، یا جس جگہ جا رہا ہوں وہاں پر محفوظ ہو رہ سکوں گا نہیں رہ سکوں گا۔ تو ایک خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کو تسلی دی کہ موت کا خوف تمہیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہجرت کی وجہ سے کہیں مر نہ جاؤں، کوئی مار نہ دے، یہاں اپنے رشتہ دار ہیں وہ حفاظت کر لیتے ہیں، تو یہ تمہارے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت تمہیں ہر جگہ آنی ہے اور تمہیں نہیں ہر ذی روح کو آنی ہے، تو اس لیے موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ موت یہاں پر بھی تمہیں آ جائے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو موت سے کوئی انسان، کوئی ذی روح نہیں بچ سکتا، تو موت کا خوف تمہاری ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے۔ دوسرا خوف انسان کو یہ ہوتا ہے کہ آگے میرے ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ اپنے علاقے میں کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، تجارت نہ ہو، کاروبار نہ ہو، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ مدد کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے انسان کا معاش کا سرکل چل جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ خوف ہوتا ہے جہاں میں ہجرت کروں گا وہاں پر مجھے روزی ملے گی نہیں ملے گی، معاش کا کیا انتظام ہوگا۔ تو آپ نے ترجمہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان آیات کو بھی ذکر کیا ہے کہ جانور بھی تو ہیں، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اس کے باوجود اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تو تمہیں بھی رزق دے گا۔ ہجرت کی وجہ سے تمہیں رزق کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا ربط تھا اس آیت کا ماقبل سے۔ دوسرا ربط اس کا ماقبل کی آیت سے یہ ہے کہ انسان کو جب ہجرت کرنی ہوتی ہے تو گویا اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقرباء کو چھوڑنا ہوتا ہے، ان سے مفارقت اختیار کرنی ہوتی ہے، جدائی اختیار کرنی ہوتی ہے، تو یہ انسان کے لیے بڑا شاق عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جدائی کے خوف سے، مفارقت کے خوف سے تمہیں ہجرت کا جو حکم ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جدائی ایسا امر ہے جو ایک نہ ایک دن قائم ہونی ہی ہونی ہے۔ موت کے ذریعے ہر محبت کرنے والے آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، رشتہ دار آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، تو موت بھی تو ہے جس کی وجہ سے جدائیاں آ جاتی ہیں۔ ہجرت تو اس کے مقابلے میں بہت اہون ہے، بہت کم درجے کی چیز ہے کہ ایک عارضی طور پر جدائی ہوتی ہے، تو اس لیے موت کی جدائی بتا کر ہجرت کی عارضی جدائی کو ان کے لیے وہ اہون قرار دیا گیا۔ تو یہ دو وجوہات تھی اس آیت کی ماقبل کے ساتھ ربط کے اعتبار سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حالات کو بیان کیا ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی بات مان لیتے ہیں تو ان کے لیے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، ہم ان کو ضرور آباد کریں گے، ننزلنہم، لنبوئنہم کا جو معنی کیا گیا وہ ننزلنہم سے کیا گیا کہ ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے، آباد کریں گے۔ وفی قراءۃ بالمثلثۃ بعد النون، ایک قراءت کے مطابق نون کے بعد جو حرف ہے وہ سا ہے، یعنی لنبوئنہم، نون جو علامت مضارع ہے، جامع متکلم کی صیغے کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی قراءت جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر تو با ہے، لیکن ایک قراءت کے مطابق اس میں سا ہے، لنسوینہم، اور یہ قراءت حمزہ اور کسائی رحمہم اللہ کی ہے، اور معنی اس کا بھی تقریباً یہی ہے، من السوا الاقامہ، یعنی سوا سے اسوا یسوی بن جائے گا، اور اس کا معنی الاقامت ہوگا، ٹھہرانا، آباد کرنا، وہی معنی اس کا بھی ہوگا۔ وتعدیتہ الی غرف بحذف فی، لیکن اس میں جب اس کو آپ متعدی بنائیں گے تو متعدی بنانے کی صورت میں جو کلمہ غرفن ہے، یہ من الجنت غرفن ہے، اس سے پہلے فی کو آپ محذوف مانیں گے اور پھر وہ جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اور لنسوئنہم اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ اس کا مفعول بن جائے گی، جبکہ لنبوئنہم اگر اس کلمہ کو با کے ساتھ پڑھا جائے تو چونکہ بوأ یبوئ تبوئۃ، اس کو دو مفعولوں کی حاجت ہوتی ہے، یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، تو اس کا پہلا مفعول وہ لنبوئنہم، یہ ہم ضمیر ہو جائے گا، اور دوسرا مفعول وہ غرفن ہو جائے گا۔ دیکھیں من الجنتی، جنت میں سے، غرفن ایسے بالا خانے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین، ہمیشہ رہیں گے،
یعنی مقدرین الخلود، ان لوگوں کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے ہمیشہ رہنا، فیہا اس میں یعنی جنت میں۔ نعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے۔ آگے اس کو بطور مدح جو کلمہ اس کا نکالا گیا وہ ہے ھذا الاجر، کہ یہ بہترین اجر ہوگا نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ ہم یہ ضمیر بطور مبتدا محذوف کے یہاں ذکر کی گئی ہے، الذین صبروا، یہ آگے اس کی خبر ہو جائے گی موصول صلہ مل کر، کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، کس چیز پر صبر کیا؟ علی اذی المشرکین والہجرات، مشرکین کی اذیت پر، ان کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر، اور ہجرت پر، لإظہار الدین، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کے اظہار کے لیے۔ صبر چونکہ 3 اقسام کا ہوتا ہے، تو یہاں پر الصبر علی الشدائد کو صراحتاً صاحب جلالین نے ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ما قبل ہجرت کا بیان گزرا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، ایسے ہی ان لوگوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ فَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، یہ توکل کا نتیجہ ہے کہ پھر اللہ ان کو رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ تقوی کی علامت ہے، اور تقوی میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو گویا توکل والے، تقوی والے، ان کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کر پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن میں یہ دونوں معنی توکل اور جانوروں کا رزق یہ اکٹھا ذکر ہوا ہے۔ دیکھیں، وَكَأَيٍّ، کم، وَكَأَيٍّ کتنے ہی، یعنی اس کو کم کے معنی میں صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے، اور کم للتکثیر یعنی کثرت کو بیان کرنے کے لیے، کتنے ہی زیادہ جانور ہیں، من دابت، جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے، لا تحمل رزقہا، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، لضعفہا، اپنی کمزوری کی وجہ سے، یعنی وہ اپنے روزی کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اپنے بعد کے لیے کوئی چیز ذخیرہ اندوزی کے طور پر نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقہا وإیاکم، اب وہ جانور تو اپنے لیے کوئی کل کا انتظام کر کے نہیں رکھتے، لیکن اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اس لیے ہجرت سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آگے معاش کے ذرائع کا کیا بنے گا۔ ایھا المہاجرون، یہ وإیاکم میں جو خطاب ہے اس کی وضاحت ہے کہ اے مہاجرین، وإن لم یکن معکم زاد، اگرچہ تمہارے ساتھ زاد راہ نہیں ہوگا یا تمہارے پاس وہ معاش کا سامان نہیں ہوگا، ولا نفقۃ، اور نہ تمہارے پاس خرچہ ہوگا، لیکن اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ وہو السمیع لقولکم، وہ خوب سننے والا ہے تمہاری باتوں کو، العلیم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بضمیرکم، تمہاری پوشیدہ باتوں کو، پوشیدہ رازوں کو، تمہاری پوشیدہ حاجتوں کو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ تسلی دی کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے تمہیں رزق دینا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسباب وہ توکل کے خلاف ہیں، اسباب نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب جو ایک ظنی درجے کی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے یقین اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے کہ ان اسباب سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے امر سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ان دونوں آیات کو جمع کر کے جو ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اوپر آپ نے پڑھا کہ ایمان والے یہ جن کے لیے جنت کے بالا خانے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ توکل اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد متصل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جانور بھی تو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے تو تمہیں بھی دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پہ ایسے توکل کرو، ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، تغدو حماصا وتروح بطانا، یہ پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو توکل سے انسان کا رزق ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جیسے پرندے اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، پرندے جیسے اپنے کل کا انتظام کیے نہیں پھرتے، اور اس کے باوجود اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو اگر ایمان والا توکل اختیار کرے گا اللہ ایسے ہی اس کو پالے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَئِن لام قسم، یعنی جو لام ہے ان سے قبل یہ لام قسم ہے، واللہ ان سألتہم، اللہ کی قسم اگر تم ان سے پوچھو، کن سے؟ ای الکفار، ضمیر کا مرجع کفار ہے، اگر تم کفار سے پوچھو، من خلق السماوات، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، کس نے مسخر کیا، کام پہ لگایا سورج کو چاند کو، تو جواب کیا آئے گا؟ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے، اللہ کی قسم وہ ضرور بالضرور کہیں گے، کیا؟ اللہ، یعنی اللہ ہی آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا، چاند سورج کو مسخر کرنے والا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں اوندے منہ پھرے جا رہے ہیں، یعنی یصرفون عن توحیدہ، وہ کیسے پھیرے جا رہے ہیں اس کی توحید سے، بعد اقرارہم بذالک، باوجود ان کے اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کے مدبر الکون ہونے کے اقرار کے۔ یعنی کیسے تعجب کی بات ہے، آسمان زمین کی خلقت کی نسبت اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، شمس و قمر کی تسخیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو پھر وہ توحید سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو، یوسعہ، یبسط کا مطلب یوسعہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب یہ رزق کی توسیع یا کشادگی کیوں ہوتی ہے؟ امتحاناً، امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اس مال کی وجہ سے، اس رزق کی وجہ سے فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے، اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے یا صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتا ہے، لہو، اس کے لیے۔ یہ لہو کی جو ضمیر ہے اس کے دو مرجع آگے صاحب کتاب نے دو مفہوم لکھے ہیں، ایک یہ کہ بعد البسط، کشادگی کے بعد اس کے لیے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر بعد البسط یہاں پر مقدر مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آدمی ہے، اسی پر کبھی رزق کشادہ ہوتا ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے، اور یہ دونوں امور اس کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرا مفہوم ہے او لمن یشاء، کہ یقدر لمن یشاء، تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ ایک ہی فرد کو تنگی رزق کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے یا توسیع رزق کے ساتھ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ابتلاءً، اس کو آزمانے کے لیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز سے خوب باخبر ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ومنہ محل البسط والتضییق، اور بکل شیء کے اندر اس بات کا علم بھی داخل ہے، یا یہ بات بھی داخل ہے کہ کس کے لیے رزق کو کشادہ کرنا ہے اور کس کے لیے رزق کو تنگ کرنا ہے۔ وَلَئِن، لام قسم، وہی بات ہے، واللہ ان سألتہم، آپ ان سے اگر پوچھیں، من نزل، کون اتارتا ہے یا کس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فأحیا به الارض، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، من بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ کی ذات۔ فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ، پھر وہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، لہم، ان سے، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں ایک اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ اب یہ کلمہ الحمدللہ کیوں کہنا ہے؟ اس کے آگے متعدد متعلقات مذکور ہیں۔ ایک یہاں صاحب جلالین نے لکھا ہے، علی ثبوت الحجت علیکم، کہ تمہارے خلاف جو حجت قائم ہوگی، دلیل قائم ہوگی، اس کے اوپر الحمدللہ کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمدللہ علی اقرارہم بذالک،
کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ وہ باوجود توحید کے انکار کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بعض مواقع پر اقرار بھی کرتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا الحمدللہ علی انزال الماء و احیاء الارض بالنبات، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس بات پر کہ وہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے اور نباتات وغیرہ اس سے اگاتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ تناقضهم فی ذالک، کہ ان کا ان باتوں میں تناقض ہے، ان کو سمجھ خود نہیں آ رہی، وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، کہ وہ اپنے کلام میں تناقض کو محسوس نہیں کر رہے، اختلاف اور تضاد کو محسوس نہیں کر رہے، کہ وہ کبھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور کبھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سورہ عنکبوت کی کچھ آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔